الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس انسان کو جو جہنم میں کہتا ہے کہ مجھے واپس اگر بھیج دیا جائے تو میں نیک و صالح بنوں گا، تو فرمایا کہ یہ باتیں تو تمہارے سامنے ہو گئی تھی. اب جو لوگ عذاب میں گرفتار ہو گئے اپنے اعمال و عقائد کے بل بوتے پر، تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا تھا. وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ان کے چہرے کالے کلوٹے عبوس، بدترین حلیہ میں بدترین چہرے میں آپ انہیں دیکھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تو فیصلہ اٹل ہے کہ ان کے لیے جہنم. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. تو کیا استغفر اللہ، تو کیا جہنم ان متکبرین کی ٹھکانہ نہیں ہے؟ نہیں بتایا گیا ہے آپ کو؟ مطلب یہی ہے کہ ان کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. جو شرک اور کفر والی زندگی گزارنے والے لوگ اسی زندگی پر ہی مرے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، طے ہے. یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہاں پر جا کر بات تبدیل ہوگی. نہیں، یہ سب باتیں یہاں پر ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ پتہ چلے. یہاں اپنے رویہ تبدیل کرو تو وہاں آپ کی جگہ تبدیل ہوگی. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور اللہ رب العزت نجات دیں گے جہنم سے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے، ان کی تقوی پر کامیابی کی بدولت کامیاب ہو گئے تھے. یہاں ماحول کے پر خلاف حلال کھاتے تھے، جائز عمل کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت سے متعلق کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، ختم نبوت پر کوئی سودا بازی نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں سے کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پہنتے ہو پہناتے ہو، کھلاتے ہو چلاتے بھی تھے. کامیابی ہوگی. ان کے لیے یہ حالت ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نجات دیں گے کہ لا یمسہم السوء، ان کو معمولی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. ولا هم يحزنون اور نہ انہیں کوئی غم اور ملول اکتاہٹ درپے ہوگی. حزن اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی کسی قیمتی چیز کے ہاتھ سے جانے پر لاحق ہو جائے. تو دنیاوی زندگی اور یہاں کے بود و باش اور یہاں کے اسباب و وسائل کے چھن جانے سے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ جو جنت ان کو ملے گی اس کی تو ایک ذرہ پورے کائنات کے متبادل بن سکتی ہے. ایک ذرہ اس کی ایک لمحہ پوری دنیاوی زندگی کی قیمت سے بھی 10 گنا 100 گنا لا تعداد گنا حساب ہے. ایسے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا کہ ہمارا کیا بنے گا. بن چکا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ لے لی،
اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، چلتے رہے اور اسی پر دنیا سے سفر کر گئے، مطمئن رہیے۔ جس انسان نے شرک اور حقوق العباد سے اپنا دامن صاف کیا ہے، اپنا کندھا خالی کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی راحت۔ ورنہ حقوق سے متعلق بھی اللہ کے فیصلے سخت ہیں۔ تو قیامت کے دن حالت ایک نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ لا یمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔